جزاک اللہ خیر شیخ۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے حالات کی مناسبت سے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے ہمارے درمیان فضیلت الشیخ فرقان احمد مدنی حفظہ اللہ موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ درس کو توجہ سے سنیے، زوم پر آڈیو اور ویڈیو بند رکھیں تاکہ درس میں کسی قسم کی رکاوٹ اور خلل پیدا نہ ہو۔ مدنی حفظہ اللہ کو دعوت سپر دیتا ہوا آئے اپنا موضوع سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم اس پر خطاب شروع کریں۔ فلیتفضل مشکورا و ماجورا۔ باشا بھائی، جی شیخ۔ اس میں کچھ جو لکھا ہوا رہا ہے اس کو رہنے دیں اسی طرح یا کچھ آگے پیچھے کریں اس میں؟ کس کو شیخ؟ اس جو کیمرے پہ لکھا ہوا رہا ہے کہ میٹنگ جو ہے بینگ شروع ہو رہی ہے، تو اسکرین پر آ گیا ہے وہ پورا۔ اسٹارٹنگ پہ رکھیے شیخ اس کا۔ گو ہیڈ کیجیے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن اهتدى بهديه واقتفى اثره واتبع منهجه الى يوم الدین، اما بعد۔ معزز بھائیو، ابھی آپ تمام حضرات نے، بلکہ کہیے ہم تمام نے، اللہ رب العالمین کا مبارک کلام سنا، اور جو آیات ہم سب کے سامنے پڑھی گئیں وہ سورہ احزاب کی آیات ہیں۔ ان آیات کی ابتدا میں جو پہلی آیت پڑھی گئی ہے اسی آیت سے آئیے آج ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں سے خطاب کر کے کہا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً تم تمام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور یہ جو اسلوب ہے قرآن مجید کا یہ بہت ہی بلیغ اسلوب ہے۔ جب بھی قرآن میں جہاں کہیں بھی ہمیں ملے کہ لقد سمع اللہ، جیسے لقد من اللہ علی المؤمنین، اس طرح کی آیات جہاں جہاں بھی ملے ہم یہ جان لیں کہ اللہ رب العالمین یہاں پر اپنی عظمت اور اپنے جلال کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ یقیناً، البتہ اسی طرح معاملہ ہے کہ تم تمام کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اسوۃ حسنہ کو نکرہ استعمال کیا ہے، جو تعظیم کے لیے ہوتا ہے، یعنی بہت ہی عظیم، بہت بڑا نمونہ اور بہت ہی شاندار نمونہ ہے۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کا ذکر کیا ہے، منصب رسالت، جس سے اوپر کوئی منصب نہیں ہے، حقیقت میں کسی بھی مخلوق کے لیے اس سے اوپر کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ اور اللہ نے بتا دیا
کہ وہ جن کو اسوہ بنانے کی دعوت رب کی طرف سے تمہیں دی جا رہی ہے وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے پیغامبر ہیں، دنیا کے کسی بادشاہ کے نہیں، ملک الملوک رب العالمین اور ارحم الراحمین کے پیغامبر ہیں وہ۔ لہذا تم لوگ یہ جان لو کہ وہ تمہیں جو کچھ بھی سکھائیں گے، جو بھی تمہیں بتائیں گے اور جس طریقے پر وہ عمل کریں گے وہ وحی اور رسالت ہی کی روشنی میں کریں گے۔ یہ ہے اصل میں پیغام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال، تمام افعال اور تقریرات، تقریر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہیں، یہ اقرار کہلاتا ہے۔ تو ان تمام امور میں جتنی باتیں دین سے متعلق ہوں گی، شریعت سے متعلق ہوں گی، وہ سب اللہ کی طرف سے ہوں گی، اور یہ مقام اور یہ رتبہ در حقیقت کسی کا بھی نہیں ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ابتدائی ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی باتیں بیان کی جو ابھی آپ نے سنی۔ آگے اللہ نے کیا کہا؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ لیکن یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ رسول مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کون بنائے گا؟ وہی بنائے گا جس کا اللہ تعالی پر اور یوم آخرت پر ایمان ہوگا، جسے یقین ہوگا۔ وذکر اللہ کثیرا، اور وہ اللہ تعالی کا بہت زیادہ ذکر کرے گا، رب کو بہت زیادہ یاد کرے گا، وہی آپ کو نمونہ بنائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اور اس جیسی اور اس معنی کی بہت سی آیات میں در حقیقت ہماری امت کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، امت کی ساری بیماریوں کا علاج ہے، نسخے شفا بتا دیا گیا کہ تم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، آپ کے اسوہ مبارکہ کو اپنی زندگی میں اختیار کر لو تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور آج مسلمانوں پر جو ذلت اور پستی مسلط ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے اسوہ حسنہ اور مبارکہ کو جس طرح اپنانا چاہیے اس سے وہ غفلت کا شکار ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا ہے کہ جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، کی ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی ہے علی من خالف امری، اس پر جو میرے حکم کی، میرے طریقے کی مخالفت کرے گا۔ تو ہم لوگ دنیا میں سربلندی بھی چاہتے ہیں، بول بالا، عزت اور اقبال چاہتے ہیں، لیکن جو نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، ہم اسے استعمال نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے آپ کو اس کا پابند نہیں بنانا چاہتے۔
اس آیت کریمہ کو پڑھنے اور اس پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تا قیامت محفوظ رہے گا. اور وہ کہاں ملے گا؟ وہ قرآن مجید میں ملے گا، حدیث کی کتابوں میں ملے گا اور سیرت کی کتابوں میں ملے گا. اسی لیے ہم تمام لوگوں کو کثرت سے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی پڑھنا چاہیے، اور ساتھ میں سیرت پر لکھی گئی جو کتابیں ہیں ان کا بھی کثرت سے مطالعہ بھی کرنا چاہیے، اور سیرت کے دروس ہمارے درمیان ہونے چاہیے کہ علماء کی مجلسیں منعقد کی جائیں. یہ فیس بک اور واٹس ایپ پر اور زوم کے 2-4 پروگرام سے امت کی تربیت نہیں ہو سکتی. امت کی تربیت ہوتی ہے علماء کی مجلسوں میں باقاعدہ حاضر ہو کر بیٹھنے اور سیکھنے سے، کہ اہل علم امت کو اہل علم اہتمام کریں، امت کو قرآن مجید سکھانے اور سمجھانے کا، اور وہ اہتمام کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے دروس قائم کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے عبرت کے پیغامات امت کو بتائیں. سیرت کا مطالعہ کرنا اور سیرت سے پیغامات اور دروس کو نکالنا اور تطبیق کر دینا. آج کے واقعے کے اوپر آئیے آج چند مثالیں ہم لوگ اس مختصر سے درس میں سنتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا طریقہ کیا تھا اور آج ہم لوگوں کا کیا طریقہ ہے. کسی بھی غلطی اور برائی پر نکیر کرنا یہ قرآن مجید کا حکم ہے، یہ امت مسلمہ کی خصوصیت ہے، یہ اس کی فضیلت ہے اور یہ ہم لوگوں کی پہچان ہے. اور احادیث میں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے. یہ ہماری امت کا فریضہ ہے کہ وہ امر بالمعروف کریں، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، لوگوں کو نصیحت کریں، سمجھائیں. اب آج دیکھیے کہ زیادہ تر جو لوگ دین کو علماء سے نہیں سیکھنا چاہتے ہیں، کہاں سے سیکھنا چاہتے ہیں؟ گوگل شریف سے، انٹرنیٹ پر اپلوڈ کتابوں سے. تو انہیں بہت سی باتیں وہاں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ شریعت میں حکم دیا گیا کہ یہ ضروری ہے کرنا اور یہ حرام ہے، اور بیان کرو اور لوگوں کو قائل کراؤ. اس سلسلے میں کس طرح کرنا ہے، کیسے سمجھانا ہے، کیسے بتانا ہے، یہ انہیں گوگل پہ نہیں ملتا ہے. اس کے لیے علماء کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے.
जैसे लोग बाजारों में निकले और वहां निकल करके उन्होंने कोई गलत बात देखी, कोई शरई मुखालफत देखी और वहां लोगों से उलझ गए और समझ गए कि अब तो बहुत नेक काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्या किया वहां पर? लोगों के सामने एक आदमी को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको रुसवा करने लगे। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में और आपके नमूने में यही तरीका है कि किसी को अगर हमें समझाना हो तो हम उससे लोगों के सामने रुसवा करें? हरगिज नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ था। आपका तरीका यह था कि जब भी आप किसी को नसीहत करते तो उसे तन्हाई में करते, अकेले बुलाते, उसे बताते और समझाते। और आपने ज़ाब्ता बताया है, फरमाया अल-मुमिनु मिरआतुल मुमिन, कि मोमिन मोमिन का आईना है। जब मोमिन मोमिन का आईना है तो आईना का क्या करता है, हमें इस पे गौर करना चाहिए। आईना उसके सामने खड़े होने वाले को ये बता देता है कि उसके चेहरे पर कोई चीज लगी है और उसकी दाढ़ी में कोई चीज है, उसको साफ कर ले। उसकी कोई गलती वो आईना दूसरे से नहीं बयान करता, जो उसके सामने आता है आईना उसको सिर्फ दिखाता और बता देता है। लेकिन आज के माहौल में हम देखें कि लोग कहां जा चुके हैं। अगर किसी की कोई गलती, कमी, कोताही पता चलती है तो उसे जदीद वसाइल के जरिए फैला दिया जाता है। उसमें मीडिया के जितने वसाइल हैं सबको दावत दी जाती है और सब दाखिल भी हो जाते हैं। टीवी के जरिए, मोबाइल के जरिए, फेसबुक वगैरह के जरिए, कि जिसको जितना बदनाम कर सकते हो, फैला सकते हो, उस खबर को फैला दो। क्या इसको नसीहत कहते हैं? आईना इसी का नाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो तरीका ये था कि जब आपको किसी के बारे में पता चलता कि कोई शरई मुखालफत कर रहा है, उसके बाद आप कोई दर्स देते या खुतबा देते तो आप उसमें कहते मा बालु अक़वामिन यफ़अलून कज़ा व कज़ा। कुछ लोगों को क्या हो गया है कि वो इस तरीके से कह रहे थे या ऐसे कर रहे थे या यूं करते हैं, वो तायीन के बगैर। और दूसरी बात उसे कहते हैं तायीर, आर दिलाना, रुसवा करना कि तुम्ही ने ये काम किया था, तुम ऐसे करते हो, तुम्हें ये करना चाहिए। ये आपने नहीं किया, बल्कि आप पर्दापोशी करते थे। नसीहत का पैगाम गलती करने वाले तक पहुंचाना मकसूद होना चाहिए और यही आपकी जिंदगी का बेहतरीन उसवा है। इस बाबे में मैं चंद मिसालें दे रहा हूं सिर्फ, वरना सीरत तो एक समंदर है हकीकत में। हर मैदान में जो शख्स जहां पर है उसे चाहिए कि उस मैदान के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करे, उलमा से पूछे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुअल्लिम, मुदर्रिस, उस्ताद किस तरह रहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत हाकिम या काजी और जज किस तरह होते थे। एक बाप को अपनी औलाद से क्या बर्ताव करना चाहिए,
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے اور اس میں دیکھے، معلوم کرے کہ آپ بچوں کے لیے کس طرح ہوتے تھے، آپ کے معاملات کیسے تھے ان کے ساتھ، اسی طرح بیویوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، ہر موقع پر آپ کا کیسے برتاؤ کس کے ساتھ اور کیا تھا۔ انسان اس کا مطالعہ کرے، اور اس پر تو الحمدللہ آج علماء نے بہت سی کتابیں لکھ دی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، بحیثیت سپہ سالار، اسی عنوان سے اور اسی کے قریب عناوین سے بہت سی کتابیں لکھی علماء نے، ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ آج انسان کے اپنے ماتحتوں میں کوئی شخص کسی غلطی کا مرتکب ہوتا ہے، کوئی بے ادبی کر دیتا ہے، قانون کی خلاف ورزی کر دیتا ہے، کسی بات پہ وہ ناراض کر دیتا ہے، تو جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کو یہاں سے نکال دو، اسکول سے نکال دو، مدرسے سے نکال دو، گھر سے نکال دو، زندگی سے نکال دو۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جس بیمار کا علاج آپ نہ کر پائیں آپ اسے میدان سے صاف کر دیں، اس کا قتل کروا دیں، یا اسے پولیس کے حوالے کر دیں، یا اس کو معاشرے کے لیے آپ باغی بنا دیں؟ یقیناً آپ کا ایسا کوئی کردار نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسالیب میں ہم لوگوں کو بہت سی باتیں ملتی ہیں، بہت سے طریقے ملتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، ابھی صحیح مسلم کے دیکھیے، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں بینا انا اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرمان القوم بأبصارهم فقلت واسكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي۔ فرما رہے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، جماعت میں شامل تھا، ایک آدمی کو چھینک آئی نماز میں، تو انہوں نے نیکی میں سبقت کے طور پر آگے بڑھنے کی نیت سے اسے انہوں نے دعا دی، یرحمک اللہ کہا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس واقعے سے کچھ عرصہ پہلے نماز میں آپس میں بات چیت کرنا کسی چھوٹے موٹے معاملے پر، یا اگر کسی کو چھینک آئی ہے تو اس کو یرحمک اللہ کہنا، اس کی اجازت تھی۔ بعد میں حکم آیا اللہ تعالیٰ کا کہ نماز میں آپس میں بات چیت نہیں کر سکتے، اور معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں مدینے میں نہیں تھے جب حکم نازل ہوا دوسرا والا بات کا جو حکم ہے، سفر میں تھے یہ۔ جب یہ سفر سے آئے تو نماز میں شامل ہوئے جماعت میں، اور جب ایک صحابی کو چھینک آئی تو انہوں نے اسے یرحمک اللہ کی دعا دی۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نماز میں
انہیں کنکھیوں سے دیکھنے لگے، گویا کہ وہ ان کو اشارہ کر رہے ہیں اپنی آنکھوں کے ذریعے سے کہ نماز میں تمہیں بات نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے نماز میں بات چیت سے منع کیا ہے۔ وہ آنکھوں سے یہ پیغام دے رہے تھے، اپنی نظروں سے صرف، اور یہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں میرے اوپر، تو یہ کہنے لگے ہائے میری ماں کی بربادی، تم لوگوں کو کیا ہو چکا ہے، مجھے تم لوگ اس طرح کیوں گھور گھور کے دیکھ رہے ہو؟ ان کو حیرت ہوئی کہ یہ معاملہ کیا، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، وہ اتنا سمجھ گئے کہ کوئی بات ہے ضرور، تو وہ مزید سوال کر رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، تم لوگ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس کے بعد وہ جواب تو نہیں دے سکتے تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان لوگوں نے کیا کیا، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، وہ لوگ اپنے ہاتھوں کو اپنے پیروں پر مارنے لگے۔ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان لوگوں کو دیکھ لیا کہ وہ مجھے خاموش کرانا چاہتے ہیں، لیکن میں خاموش ہو گیا، یعنی ابھی ان کو جواب چاہیے تھا، اس کا وہ انتظار کر رہے تھے کہ معاملہ کیا ہے، لیکن کہتے ہیں پھر بھی میں خاموش ہو گیا۔ فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبأبی ہوا و امی، اب آپ دیکھیے عبرت کا جو پیغام ہے درس کا آج وہ یہ والا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی تو کیا بتاؤں، کیا شان ہے آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعلیما منه، فرمایا کہ میں نے نہ آپ سے پہلے نہ کبھی آپ کے بعد آپ سے زیادہ اچھا معلم کسی کو دیکھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نہ انہوں نے مجھے ڈانٹا، ہلکی سی جو ڈانٹ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں قہر، چھوٹے ہمارے یہاں کہتے ہیں اردو میں چھوٹے کاف سے، اور زیادہ والا جو معاملہ ہوتا ہے وہ قہر ہے بڑے قاف سے، یہ بڑا چھوٹا ہی اردو کا معاملہ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں حقیقت میں یہ عربی زبان میں نہیں ہے چھوٹا اور بڑا، اور بعض الفاظ میں ہے بھی ما قہرنی ولا قہرنی، نہ آپ نے مجھے زور سے ڈانٹا نہ ہلکے طریقے پہ ڈانٹا، ولا ضربنی اور نہ ہی مجھے مارا، ولا شتمنی اور نہ مجھے آپ نے کچھ بھی برا بھلا کہا۔ کیا کہا آپ نے، کیسی تربیت آپ نے کی؟ آپ نے فرمایا قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، آپ نے فرمایا سنو یہ جو نماز ہے اس میں لوگوں کی جو آپس کی گفتگو ہوتی ہے وہ اس نماز کے اندر مناسب نہیں کہ وہ کی جائے، انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، نماز میں تو تسبیح اور رب العالمین کی کبریائی بیان کی جاتی ہے اور اس کے کلام کی قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس سے ملتی جلتی بات کہی، تو ایک معلم ایک مربی کس طرح ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم اٹھا کے دیکھیں، آپ کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں اور علماء سے سیکھیں اور پوچھیں تو ہمیں پتہ چلے گا۔
آج تعلیم و تربیت میں عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں. کسی استاد سے سوال کر لیا جاتا ہے، کوئی طالب علم سوال پوچھ لیتا ہے تو اس سے ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے ابھی تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا، کل میں نے بتایا تھا، آپ نے سنا نہیں. ارے بھائی پھر بتا دیجئے ایک مرتبہ. نہیں سمجھ میں آیا طالب علم کو دوبارہ بتا دیجئے، 6 بارہ بتا دیجئے. آپ کی نیت لوگوں کو اور امت کے نونہالوں کو رب العالمین کی شریعت سکھانا ہے نا، تو یہ تو وراثت انبیاء کا کام آپ کر رہے ہیں. میں معلمین، اساتذہ اور اہل علم کے متعلق یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ وراثت انبیاء کا کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت عظیم منصب ہے، تو اس منصب کے ساتھ ذمہ داری بھی جڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کو ہم لوگ اپنائیں، نہ کہ اگر کوئی دینی کسی مسئلے میں آپ سے سوال کرے تو ہم ناراض ہو جائیں. یا آج کل کیا کیا جاتا ہے تو لاک کر دیا جاتا ہے. کلاسیں آن لائن ہو رہی ہیں نا، تو جس طالب علم نے سوال کیا اور استاد نے سوچا بھائی مجھے تو جواب دینے میں مشقت ہو رہی ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے بلاک کر دیتے ہیں تاکہ اب یہ سوال ہی نہیں کر پائے. تو اگر اس طرح سے تربیت کی جائے گی طلبہ کی تو امت کی قیادت کے لیے جو اگلا زمانہ اور وقت آ رہا ہے اس میں آپ مربی امت کو دیں گے کیسے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے اپنے شاگردوں سے، بالخصوص ان کے شاگرد تھے ربیع بن سلیمان مرادی، جو ان کی مصنفات کے راوی ہیں. وہ خود کہتے ہیں وہ شاگرد رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی نے درس دیا، مسئلہ سمجھایا، کہا مجھے نہیں سمجھ میں آیا. میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ میں آیا. کہا مجھے دوبارہ سمجھایا، نہیں سمجھ میں آیا. میں نے کہا نہیں سمجھ میں آیا. پھر سمجھایا اور کہنے لگے اگر تمہیں نہیں سمجھ میں آئے گا تو میں 40 مرتبہ تمہیں سمجھاؤں گا. آپ صبر دیکھیے. ہمارے ائمہ کرام اور علماء اعظام رحمت اللہ علیہ اجمعین اور اسلاف، یہ ہیں ہمارے اسلاف. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے. اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ اگر اس بات کا امکان ہوتا کہ میں علم کو لقمہ بنا کر کے تمہیں دے دوں اور تم اسے چبا لو اور تمہارے اندر علم آ جائے اور تم ایک عالم بن جاؤ، کہا اگر میں یہ کر سکتا تو میں یہ بھی کرتا. تو ایک استاد کو شاگردوں کے ساتھ، عالم کو امت کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے کہ وہ امت کے اوپر شفیق اور مہربان ہو، ناصح اور خیرخواہ ہو. تربیت کے لیے مختلف اسالیب اختیار کر سکتا ہے، کوئی شک نہیں اس میں، اور وہ اسالیب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہیں. جیسے آپ نے کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، ان تینوں سے 50 دن تک بات چیت کرنے سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر دیا تھا. سب نے ان سے قطع تعلق کر لیا. وہ سلام کرتے،
ان کو کوئی جواب نہیں دیتا۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہیں اور خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے معمولات میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، یا اپنے کسی بھی قریبی میں یا کسی بھی فرد میں جس کی آپ سے ملاقات یا رابطہ آپ کا رہتا، اس کے متعلق آپ کو معلوم ہوتا کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، تو آپ اس سے چہرہ پھیر لیتے، اس سے بات چیت نہیں کرتے۔ کب تک؟ جب تک وہ توبہ کا اظہار نہ کر دے۔ تو ایک تربیت کا یہ بھی طریقہ ہے، لیکن کسی کے وجود کو ختم کر دینا، یا اس کی غلطی اور عیب کو بیان کرتے پھرنا، اس کا گوشت چباتے رہنا، غیبت اور چغلی کرتے رہنا، گھوم گھوم کر لوگوں سے بیان کرنا یا منبر و محراب پہ بیان کرنا یا ٹی وی اور فیس بک وغیرہ پہ بیان کرنا، یہ طریقہ دین کا نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو خیر سکھانے میں بنیادی طور پر رحم و کرم اور شفقت کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، چاہے ہم میں سے کوئی استاد ہو، امام اور خطیب ہو، یا کوئی عالم اور مفتی ہو، یا وہ کسی ادارے کا ذمہ دار ہو، یا وہ کسی کمپنی کا مالک ہو، یا وہ اپنے گھر کا سربراہ ہو، وہ ہم میں سے کوئی باپ ہو یا ماں ہو، اسے شفیق ہونا چاہیے اور ڈاکٹر ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ مریض کو کس طرح کی دوا فائدہ مند ہو سکتی ہے، اگر ضرورت ہے تو اس کو ٹیبلٹ دے گا، وہ دوا کی ضرورت نہیں، اسے سمجھا دے گا کہ آپ صرف پرہیز کیجئے، بس آپ کو کوئی دوا نہیں لینی، اور ضرورت ہوگی تو ضرورت پر وہ انجیکشن بھی لگائے گا، اور اس سے زیادہ ضرورت ہے تو آپریشن بھی کرے گا، لیکن شفقت، رحمت، محبت اور کرم، اس کا سلوک وہ یاد رکھے گا کہ اس سے باہر اس کو نہیں جانا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ مشہور واقعہ ہے احادیث کے اندر، آپ تمام نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ، ایک اجنبی آدمی پہلی مرتبہ وہاں آیا، اور وہ بھی ایک اعرابی تھا، اسے طہارت کی حاجت ہوئی تو مسجد کے کونے میں گیا اور جا کر کے اس نے وہاں پر فراغت کی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کو سختی کے ساتھ ڈانٹا، کیا کر رہے ہو یہاں پر، تم یہ مسجد نہیں ہے، تم کو یہاں کرنا چاہیے، کوئی جگہ تم کو نہیں ملی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا، آپ نے فرمایا لا تزرموہ، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے لا تقطعوا علیہ بولہ، اب تو اس نے جو کام شروع کیا تھا وہ کر دیا ہے، اب اسے مت روکو۔ یہ مفہوم ہے اس کلام کا کہ لا تزرموہ۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا کہ کوئی ایک آدمی جائے اور ایک بالٹی پانی لا کر کے وہاں پر ڈال دے، اور ان کو ایک پیغام دیا اپنے تربیتی، کہا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، فرمایا کہ یقیناً تم لوگوں کو بھیجا گیا ہے، تمہیں برپا کیا گیا ہے، میسر آسانی لانے والا بنا کر کے، مشقت پھیلانے والا بنا کر کے نہیں، لوگوں پہ سختی کرو،
انسان اپنی زندگی کے اندر شریعت کے احکام کی پابندی سختی سے کرے اپنے آپ پر، اور سختی سے مراد استقامت علی الکتاب و سنہ ہی ہے۔ سختی سے مراد اپنے نفس کو یا اپنے آپ کو عذاب دینا نہیں ہے، بلکہ سنت مطہرہ کی روشنی میں اپنے آپ کو دین کا پابند کرنا، یہ مراد ہے۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ لیکن دوسروں کے ساتھ انسان نرمی کا برتاؤ کرے، اپنے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، زیادہ سے زیادہ نمازیں، روزے، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، ان سب کا اہتمام کرے بہت زیادہ۔ اور اسی طرح وہ تمام معاملات جن کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی خدمت خلق، صدقات و خیرات، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، ان کی ضروریات پہ کھڑے ہونا، ان کی مدد کرنا، اس طرح کے معاملات، تو ان تمام میں سبقت لے جائے اور پابندی کرے۔ لیکن جتنی پابندی وہ اپنے نفس پر لاگو کرواتا ہے، دوسروں پہ نہ کروائے، دوسروں کو تعلیم دے، سکھائے، ترغیب دے، لیکن خود کمی کوتاہی وہ نہیں کرے گا۔ یہ میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہی نمونہ ہے۔ آج بہت سے مسلمانوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ سمجھ رکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر کچھ میلہ وغیرہ لگا لیا جائے، پھول فاتحہ، کچھ حلوہ، کچھ مٹھائیاں تقسیم کر دی جائیں، اور میلاد النبی کے نام پر کچھ جشن ہے، جلوس ہے، پروگرام ہے، یہ کر لیے جائیں اور ان کو عید کا نام دے دیا جائے۔ پہلے یہ لوگ یعنی بدعتی حضرات 12 وفات کہتے تھے، بعد میں ان کو عقل آئی جب اہل علم نے نکیر کی اور بتایا کہ کوئی اپنے عزیز و اقارب، اپنے والدین کی وفات پر جشن مناتا ہے، یہ کیا کرتے ہو تم لوگ؟ تب جا کے ان لوگوں کو ہوش آیا اور ان لوگوں نے 12 وفات کی اصطلاح کو، جسے انہوں نے ایجاد کیا تھا، اسے بدل کے عید میلاد النبی سے رکھ دیا۔ لیکن بدعت جو چل رہی تھی وہ چل رہی ہے، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ سال میں ہم لوگ ربیع الاول کے مہینے میں ابتدا میں کثرت سے جشن منا لیں، خوشیاں کر لیں، پروگرام کر لیں، کھانا تقسیم کر لیں، مٹھائیاں بانٹ لیں، تو بہت بڑی نیکی کا کام ہم کر لیں گے۔ اگر نیکیاں اسی طرح حاصل کی جاتی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کیا پیچھے رہتے؟ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے وہ لوگ تھے، نیکیوں کے دیوانے تھے وہ لوگ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں، آپ کی اتباع میں اپنی جان دینے والے تھے وہ لوگ۔ انہوں نے تو یہ سب کام نہیں کیے۔ لیکن آج ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اسی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم جشن منا لیں گے، کچھ پروگرام کر لیں گے تو بہت زیادہ رضامندی حاصل کر لیں گے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ رب العالمین جو راضی ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے سے راضی ہوتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔
آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ دنیا والے ان کی پیروی کریں اگر وہ اللہ سے محبت کرتے یا دعویٰ رکھتے ہیں. اگر ایسا کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی علامت ہے. تو کیا کرنا چاہیے ایک مسلمان کو؟ اسے زندگی کے تمام گوشوں میں معلوم کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا اس تعلق سے، اس بارے میں آپ کا کیا فرمان تھا، اس بارے میں آپ کی سنت کیا تھی. انسان اس کو پتہ کرے. اور پتہ کرنے کا طریقہ اس سے پہلے میں نے کئی مرتبہ بیان کر دیا ہے کہ قرآن مجید کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن ہی آپ کے اخلاق تھے. قرآن میں جو حکم دیا گیا اس کی عملی تصویر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. اس زندگی کو تطبیقی صورت میں اگر دیکھنا ہو تو انسان احادیث کو پڑھے، لیکن خود سے نہیں سمجھے گا، علماء ہی سے سمجھے گا. وہ اس کے بعد سیرت طیبہ کو پڑھے اور علماء سے سمجھے. یہ تین باتیں اور یہ تین طریقے سیرت مطہرہ کو جاننے، سمجھنے، سیکھنے اور پیروی کرنے کے لیے ہیں. اور یہ کام آسان کیسے ہو اور یہ محبت پختہ کیسے ہو؟ یہ محبت آسان ہوگی اور یہ منزل آسان ہوگی اور یہ محبت اور پختہ ہوتی جائے گی جب ہم کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے، درود بھیجتے رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا اہتمام کریں گے. اور بالخصوص جمعہ کے دن اور اس سے پہلے جو رات ہے وہ، یعنی جمعرات گزرنے کے بعد جو رات آئی وہ جمعہ کی رات ہے. اسی لیے جمعرات کا نام جمعرات رکھا ہے مسلمانوں نے، تاکہ اہتمام کیا جائے اگلے دن کا، ایک دن پہلے سے اہتمام کیا جائے. تو کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اس سے آپ کی محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت انسان کے دل میں بڑھتی رہتی ہے. تو کثرت سے ہم درود پڑھیں، اس لیے کہ جو جسے جتنا زیادہ چاہتا ہے اس کا وہ اتنا ذکر کرتا ہے. تو ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے. اس کے بغیر ہمارا ایمان درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہتے تھے کہ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جاؤں. کن سے؟ اس کے والد سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ، اور تمام لوگوں سے زیادہ، یعنی ساری مخلوقات سے زیادہ مجھ سے تم لوگ محبت کرو. اور صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے جس میں
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور میرا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، یعنی ہاتھ پکڑ کے چل رہے تھے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، کہا یقیناً آپ میرے نزدیک ساری چیزوں یعنی ساری مخلوقات سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے. آپ نے فرمایا لا یا عمر حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر ہرگز نہیں، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھ لیا تو کہا کہ آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان درست ہوا ہے. اور یہی معنی ہے قرآن میں جو اللہ نے ذکر کیا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ ان سے محبت کریں، اپنی جان سے زیادہ ان کا خیال کریں، ان کا اہتمام کریں، ان سے عقیدت رکھیں. تو وہ عقیدت اور وہ محبت دعووں سے نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب تک دعوے پر دلیل نہ دی جائے وہ دعوے صرف دعوے ہو کے رہتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی مبارک سیرت ساری دنیا کے لیے رحمت کا پیغام ہے. اس میں نسخہ شفا ہے، علاج ہے ساری بیماریوں کا، ساری پریشانیوں کا، دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا اور آپ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ ہم آپ کی سیرت اور آپ کے طریقے کی پیروی کریں، اور زندگی کے ہر موقع پر ہم معلوم کریں کہ اس موقع پر اور اس تعلق سے آپ کیا کرتے تھے. جیسے ایک امام ہے تو امام کو پتہ کرنا چاہیے کہ آپ کس طرح امامت کرتے تھے اور مقتدیوں کا خیال کس طرح کرتے تھے. خطیب ہے، خطیب پتہ کرے کہ آپ کس طرح خطبہ دیتے تھے. نماز پڑھنے والا پتہ کرے کہ آپ نماز کیسے پڑھتے تھے. اللہ سے آپ کا تعلق کس طرح تھا، ہر مسلمان پتہ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ کو یاد کرتے تھے. کثرت سے ذکر کرنا، کثرت سے استغفار اور توبہ کرنا، اور کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا، کثرت سے روزہ رکھنا اللہ کی رضا کے لیے، اور کثرت سے صدقات و خیرات کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی خوشنودی پانے کے لیے، اور اللہ سے لو لگانے کے لیے راتوں میں اس کے حضور سجدہ کرنا اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان پر زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی زندگی کے اندر تمام اعمال میں اتباع سنت اور اخلاص کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، نفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین.
یہ تھے فضیلت الشیخ فرقان احمد مدنی حفظہ اللہ، جو ہمارے درمیان سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدلل انداز میں خطاب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمل صالح میں، عمر میں، اہل و عیال میں برکتیں عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ کیا شیخ کچھ سوالات کی گنجائش ہے شیخ؟ ہاں جی بتائیے، کچھ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس سوال ہو تو وہ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، انشاءاللہ شیخ جواب دیں گے۔ جی شیخ ابو عبداللہ مائک اوپن کر لے، سوال کرو شیخ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بتائیے۔ شیخ آپ بتا رہے تھے جو استاد یعنی کس طرح اپنے طلباء سے یعنی سلوک کرنا ہے یا تعلیم کس طرح دینا ہے، تو شیخ ہمارے یہاں بڑے صغیر میں آپ دیکھتے ہوں گے جو بچوں کو حفظ کراتے ہیں۔ آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی، آپ کچھ مائک اپنا تھوڑا سا کچھ اس میں اضافہ فرمائیے۔ جی شیخ، اب آ رہی شیخ آواز؟ جی اب آ رہی، بتائیے۔ ہاں شیخ آپ بتا رہے تھے کہ یعنی ایک معلم اپنے طلباء سے یعنی اپنے شاگرد سے کس طرح یہ رہنا چاہیے جو تعلیم کے سلسلے میں، جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تھے، تو ہاں ہمارے ہندوستان میں بر صغیر میں خاص کر کے جو جی بچوں کے ساتھ جو طلباء رہتے ہیں ہاں یعنی مدارس میں ہو جو قرآن کے جو حفظ کراتے ہیں، تو یعنی جی بہت جی سختی سے مارتے ہیں بچوں کو، ویڈیو بھی دیکھے ہاں ہوں گے آپ، تو یہ جی کہاں جی تک ہے اس کا؟ اصل میں بہت المیہ والی بات ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کو امت کی تربیت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، ان کی تربیت خود ہوئی نہیں رہتی ہے، انہیں یہ سکھایا نہیں گیا ہوتا ہے کہ آپ کو طلبہ کو کس طرح سکھانا ہے اور کیا سکھانا ہے۔ یہ بڑی پریشانی ہے۔ تو وہ اپنے غلط تجربات آ کر کے بچوں پر فٹ کرتے ہیں، اور یقیناً یہ چیز ہونی نہیں چاہیے۔ ہمیشہ ان پر نکیر ہونی چاہیے، اور ہم لوگ نکیر کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ اہل علم کا ایک بڑا طبقہ ہے جو بتاتا رہتا ہے، اور ضروری ہے بتانا، اور مدارس سے اور اسی طرح اسکول یا کالج وغیرہ کہیں بھی یہ چیز ہوتی ہے تو وہ غلط ہے۔ اصل جو طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ طریقہ ہے کہ جو فن آپ پڑھانا چاہتے ہیں اس فن کی اہمیت طلبہ کے سامنے آپ بیان کیجئے، اس کی ضرورت ان کو بتائیے، اس فن کی محبت آپ ان کے دل میں اتاریے، ان میں رغبت اور شوق پیدا ہو، چاہے وہ قرآن کا یاد کرنا ہو، چاہے وہ احادیث کا یاد کرنا اور حفظ کرنا ہو، اور چاہے علم کی کتابیں ہوں، اور چاہے قواعد وغیرہ کی کتابیں اور ان کے دروس ہوں۔ محبت شوق جگائے بغیر جو دوائیں دی جاتی ہیں نا، ان سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ ڈاکٹر جس کے پاس مریض جاتا ہے تو ڈاکٹر وہاں کیا کرتا ہے، وہ مریض سے پہلے مرض کو سمجھتا بھی ہے، اور سمجھدار ہوتا ہے تو صرف دوائیں نہیں دیتا، اس سے بات چیت کر کے، تسلی دلا کے، باتیں سمجھا کر کے، احتیاط وغیرہ بتا کر کے، اور اپنی ہمدردی جتا کر کے اس کے دل کو جیتنا چاہتا ہے ڈاکٹر، اور پھر مریض جاتا ہے، دوا کو بھی استعمال کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی عظمت اور اپنے حکم سے شفا دیتا ہے اس مریض کو۔ تو ہمارے جو اساتذہ ہیں،
चाहे वो हिफ्ज कराने वाले असातिज़ा हों या कोई भी फन पढ़ाने वाले उस्ताद हों, वो लोग भी यही तरीका इख्तियार क्यों नहीं कर सकते हैं कि जो फन भी आप पढ़ा रहे हैं आप उसके फवायद, उसकी हिकमतें, उसकी बरकतें, उसकी ज़रूरत, उसकी इफादियत आप तलबा को बताइए, उनमें शौक जगाइए आप। जब आप शौक जगाएंगे तो उस फन का पढ़ाना आपके लिए आसान हो जाएगा और बच्चों को समझना और याद करना भी आसान हो जाएगा। शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई। जज़ाकल्लाह खैर शेख। किसी को भी सवाल बारकल्लाह नहीं है फीकुम। शेख, मेरा ही एक सवाल है शेख। शेख जैसे कि जी। आजकल सोशल मीडिया में अक्सर वो वीडियोस अपलोड होती रहती हम्म, हैं मुसलमानों की जो लड़कियों के ताल्लुक से, तो हमारे कुछ जी जी। मुसलमान भाई उन वीडियोस को हम्म, मुसलमान अपने जो हमारे ग्रुप्स होते हैं उसमें शेयर करते हैं। ये कहाँ तक दुरुस्त है शेख? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसको भी? देखें, मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक बहुत दर्द वाली बात ही है जिसमें इस वक्त मुसलमानों का एक बड़ा तबका बड़ी आजमाइशों का शिकार है। और इस सिलसिले में हकीकत में अहले इल्म को और हमारे माशरे के दानिश्वर हजरात को, जैसे मुसलमानों के अंदर वकला और बहुत से जज और बहुत से तालीम याफ्ता असातिज़ा और इसी तरह साइंस वगैरह पढ़े हुए लोग और इंजीनियर वगैरह हैं, उन लोगों को बैठ करके मशवरा करना चाहिए कि इन मौके पर हम मुसलमान क्या करें। और मशवरा करने के बाद उम्मत के अफराद को बताना चाहिए, उनकी रहनुमाई करनी चाहिए। ये काम नहीं किया जा रहा है। मीडिया पर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर लोग अपने गुस्से का इजहार कर लेते हैं। गुस्से के इजहार से नतीजा कुछ नहीं होगा जब तक संजीदगी से आप उम्मत को हल नहीं बताएंगे। और मीडिया पर ऐसी तस्वीरों को फैलाने से नफरत बढ़ेगी। इलाज नहीं है नफरत का पैदा करना, संजीदगी से इलाज तलाश करने की जरूरत है। वाकयात जो होते हैं उनसे आप इबरत बताइए, नसीहत का पैगाम बताइए कि आइंदा इस तरह से ना हो। लेकिन तस्वीरें शेयर करना या ऐसे जो मजालिम होते हैं उनकी तस्वीरें शेयर करना, ये सब कतान दुरुस्त नहीं। अहले इल्म इनसे हमेशा मना करते हैं। तो जो करने वाला काम है वो काम करने की हमें फिक्र होनी चाहिए। और वही बताया आपसे कि हमारे अहले इल्म और दानिशमंद हजरात और बड़े तालीम याफ्ता लोग और शहरों के जिम्मेदार, ये लोग मिल बैठ करके इस बारे में गौर करें और उसके बाद उम्मत को रहनुमाई करें, बताएं कि उम्मत को करना क्या चाहिए। समझ गए जी बादशाह हाँ साहब? शेख, जज़ाकल्लाह खैर शेख। शेख अबू अब्दुल्ला भैया माइक बार ओपन कर सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। शेख मेरा सवाल ये है कि ये बहुत से आपकी मुसलमान आवाज बड़ी मुख्तसर आ रही है भैया, वो सवाल ठीक ठाक नहीं हो पाएगा। जी शेख, अभी अभी आ रही शेख? माइक सामने नहीं रख नहीं, लो कुछ शेख जरा। कुछ अ, शेख ये बहुत से मुसलमानों जो आखिरी बुत के मुतालिक आखिरी चहरशंबा भी हाँ, कहते हैं और आखिरी बुत भी कहते हैं, तो मुसलमान है बहुत मुसलमान तफरीक बोल के जाते हैं, कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आखिरी बुत में शिफायाब हैं बोल के जाते हैं। कहाँ तक ये है शेख इसका? कहाँ जाते हैं? वो तफरीक के लिए बाहर जाते हैं शेख, बहुत से मुसलमान आखिरी चहरशंबा आखिरी बुत कह के। हम्म, ये हमारे इलाकों में होता है, खास करके साउथ इंडिया में। अच्छा अच्छा। खैर ये कहीं भी होता हो, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। ये अमल बिदअत का अमल है। हम लोगों को मज़ाहिर की पैरवी का हुक्म नहीं दिया गया है, हम लोगों को तरीक़े नबवी पर चलने का हुक्म दिया गया है। इसी मौके पर
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेहत हुई, उस मौके से कोई रस्म निकाल लेना यकीनन ये बिदअत ही है, इसका दीन से ताल्लुक नहीं है, ये सब नहीं करना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर शेख। अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आज की इस मजलिस को कामयाबी के साथ हमकिनार किया है। हम अल्लाह ताला के शुक्र के बाद शेख मोहतरम के भी शुक्रगुजार हैं। उसी तरह से यूट्यूब और जूम पर जो लाइव हमें सुन रहे हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला शेख की इन खिदमत को कबूल करे और मजीद खिदमत लेता रहे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाअल्लाह आज की इस मजलिस को एक दो ऐलानात के साथ ख़त्म करेंगे। पहला ऐलान ये है कि ये IGEC की तरफ से हफ्ते में 3 उर्दू दुरुस्त होते हैं और महीने में 2 तेलुगु दुरुस्त चलते हैं। आप तमाम लोग इन दुरुस्त में शिरकत करें और दूसरों को भी लाएं। और दूसरा ऐलान ये है कि ये IGEC के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें और ये IGEC की तरफ से जो भी दुरुस्त चलते हैं वो वहाँ पर अपलोड होकर रहते हैं, आप जब चाहे उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इन्हीं कुछ दुआई कलिमात के साथ आज की इस मजलिस को ख़त्म करेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सब लोग कफ़ारतुल मजलिस की दुआ पढ़ लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।